بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے سب کے، اور اللہ نے امتحانات کی کامیابی پر فرمایا تھے انی جاعل للناس اماما، اب میں تجھے امام بنا دوں گا۔ اب ان کی جو ملت اور ان کا جو دین ہے وہ تمام ادیان کی اصل ہے۔ ایک ہوتا ہے عقائد تقریباً تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جیسے ہیں، ان عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی نے جس عقیدے کی بھی دعوت دی ہے آخر تک وہی دعوت رہی ہے، بس اتنا ہوا کہ اس زمانے میں جو رسول ہوتا تھا اس پر ایمان رکھتے تھے اور پہلے سارے رسولوں پر بھی ایمان ہوتا تھا۔ اور دوسرا ہے کہ اصول یعنی کلیات اور اصول جو ہوتے قوانین، اس کو ملت کہتے ہیں۔ تو یہ قوانین جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے تھے، اس شریعت مطہرہ کا بھی تقریباً وہی قوانین ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور ایک ہوتے آگے فروعات، جزئی مسائل، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو وہ ہر ایک پیغمبر کی اپنے زمانے اور مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جس زمانے میں جس مکان میں وہ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ شریعت کا تعین کیا جاتا ہے، شریعت اترتی ہے۔ اس میں ہر ایک پیغمبر کی لکل منہم شرعۃ و منہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بنائی ہے۔ بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ یہاں حرام ہے، جو پہلے حرام تھی یہاں حلال ہے، بہت سی اس میں وہ ہے۔ تو ملت ابراہیمی جو ہے یہ تمام ادیان جو ابراہیم السلام کے بعد آئے ہیں وہ تقریباً ملت ابراہیمی اور اصول اور قوانین ابراہیم صلاۃ والسلام کے، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ اسلام جو ہے ان سب میں تقریباً ملتے جلتے اور ایک جیسے ہیں۔ اس لیے اگر ملت ابراہیمی کو اگر کوئی چھوڑتا ہے جو عین فطرت کے مطابق اور اصل ہے تمام ادیان کی، یہود بھی ان کے بعد آئے، نصارہ بھی ان کے بعد آئے، مسلمان بعد میں ہیں، تو اگر ان کو کوئی چھوڑتا ہے اس ملت ابراہیمی کو تو کوئی بے وقوف انسان ہی چھوڑ سکتا ہے، ورنہ وہ اصول کلیات ایسے ہیں کہ جس پر ایک طویل زمانے سے عمل ہوتا آ رہا ہے، اور ان کا فطری ہونا اور ان کا عین انسانیت کی ترقی میں معین اور معاون ہونا بالکل واضح ہے۔ نے فرمایا کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اعراض نہیں کرتا ملت ابراہیم سے مگر وہی شخص من صفی نفسہ کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے وقوف ہے۔ یرغبو، یہ رغبت کا لفظ اگر عن آ جائے تو اعراض کے معنی میں آتا ہے، اور فی آ جائے تو رغبت کرنے کے معنی میں آتا ہے، میلان کے معنی میں۔ تو من یرغب عن ملت ابراہیم،
اور جو شخص اعراض کرے، روگردانی کرے ابراہیم السلام کی ملت سے، نہیں کرتا اعراض ابراہیم السلام کی ملت سے مگر کون؟ صفیہ نفسہ. صفی کہتے بے وقوف کو، جو اپنے نفس کے اعتبار سے بے وقوف ہے، ذات کے اعتبار سے بے وقوف ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو دنیا میں منتخب کیا تھا. ہمارا جو انتخاب ہو اور پھر اس کے ذریعے جو قوانین اور قواعد آئیں گے تو وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہیں، صالحین میں سے. آخرت میں بھی صالحین میں سے، نیکوں میں سے، اور دنیا میں مصطفیٰ ہے، ہم نے ان کو اختیار کیا ہے. اب آگے بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کے جو امتیازی وصف تھا وہ اسلام تھا. اسلام ان کا امتیازی وصف تھا، یاد رکھیں. اس لیے اس میں اور بات کے آیت میں تقریباً 7 جگہ پر لفظ اسلام استعمال ہوا ہے. اسلام سے مراد فرما بردار، تابع ہو جانا، اپنے آپ کو ظاہری باطنی طور پر کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام. یہاں پہ جتنے بھی ابراہیم السلام اور بعد میں پیغمبر آئے سب اسلام پر تھے. شریعت سب کی اپنی اپنی تھی، لیکن بنیادی وصف اسلام تھا کہ اللہ کے سامنے بس اپنی مرضی نہیں چلانی. جب تک موسیٰ السلام کی شریعت رہی تو وہ اسلام کی شکل تھی. جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب اسلام کی شکل عیسیٰ السلام کی تعلیمات میں آ گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب وہ اسلام اس میں آ گئے. لیکن ایک یہ تو سب کا وصف تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے جس کا وصف بھی اسلام ہے اور اس کا لقب بھی اسلام ہے. یہ وہ سماک المسلمین. تو ہم وصفی طور پر بھی مسلمان ہیں، لقبی طور پر بھی مسلمان، یعنی جو ہمارا وصف تھا وہی ہمارا نام بنا دیا گیا. یہ جیسے اللہ کا کوئی دوست ہو تو وہ اللہ کا دوست، اللہ کا چاہنے والا ہو تو وصف کے اعتبار سے بھی حبیب اللہ اور نام بھی رکھ دیا اس کا حبیب اللہ، دونوں کام ہو گئے. نیک ہے اور اللہ کی بات گزار ہے، وصف کے اعتبار سے بھی عبداللہ اور نام بھی رکھ دیا اس کا عبداللہ، وہ سماک المسلمین. ورنہ یہ وصفی طور پر تمام اسلام میں تو حضرت ابراہیم السلام سے شروع کر رہے ہیں. اذ قال رب اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، یعنی بس سب کچھ ہمارے حوالے کر دے. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں نے اطاعت اختیار کی، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس رب کے جو جہانوں کا پالنے والا، رب العالمین. اسلمت رب العالمین. اس لیے نسکی و صلاتی و یومات ابراہیم السلام کے قول میری ہر شے رب تعالیٰ کی. وصا بھی ابراہیم و بنی، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم السلام نے اپنے بیٹوں کو، بنی ان میں یعقوب حضرت جو ہے اسحاق علیہ السلام بھی تھے، حضرت اسماعیل السلام دونوں کو کی، وہ یعقوب اور یعقوب کو بھی، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی کیونکہ یعقوب السلام کا نام اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل جو طویل ایک زمانہ رہا ہے اور ہزاروں پیغمبر ان میں آئے ہیں، تو ان کے اصل جو جد امجد ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے. انہوں نے بھی یہی وصیت کی اسلام کی. یا بنیا، کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار بن کر مرنا. ام کنتم شہداء، یعنی یہ رد کیا جا رہا ہے اصل میں یہود و نصارہ پر کہ جو یہودی ہیں وہ یہودیت چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ عیسیٰ السلام آ گئے لیکن یہودیت چھوڑ نہیں، ہمیں تو یہ وصیت کی تھی یہودی رہنا. اور جب عیسائی تھے وہ عیسائیت چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا کہ نہیں ہمیں تو یہی ہے کہ عیسائی رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا ہے کہ اصل ہے فرما برداری، اصل ہے اسلام. جس زمانے میں جو پیغمبر آیا اس نے اسلام کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو، مرضی نہ چلاؤ. لہذا جب ایک پیغمبر کا زمانہ ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا، اب تم اس دوسرے پیغمبر کی مانو، اور پھر تیسرا آ گیا تیسرے کی مانو، یہاں تک کہ آخری پیغمبر سلام آ گیا اب ان کی مانو. یہ ہے
تو جو بنیادی خرابی ہے نا، جو یعنی تعصب اور اپنے جو ہے وہ اپنے ہی مسلک اور مذہب کو لے لینا اور حق بات کو نہ ماننا، یہ کبر اسی کا نام ہے کہ اپنے جو حق کا انکار کرنا، تو اس پر رد کر رہے ہیں. ہم کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی اور ان کی وفات ہونے لگی، تو کیا تم اس وقت تھے، اذ قال لبنیہ، جب انہیں اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد ما تعبدون بعد، میرے بعد تم کس کی بات کرو گے. قالوا نعبد الہک، کہا کہ آپ کے خدا کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل السلام و اسحاق السلام، الہ واحد، ایک خدا کی، یعنی وہ جو آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا ہے، اس ایک خدا کی بات کریں گے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. جو مسلمون، دیکھو پھر یہاں مسلمون آ گئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت قد خلت، کہا کہ اب یہ تم کہتے ہو جی ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، تم اپنا نسب کسی پیغمبر سے ملاتے ہو. یہود بہت کرتے تھے، یہ فلاں پیغمبر یہ فلاں پیغمبر سے ملتے فلاں، کیونکہ ہزاروں پیغمبر آئے تھے تو کسی نہ کسی کا نسب کسی پیغمبر جب ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امت قد خلت، کہا کہ وہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی. بادشاہ کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ خود بادشاہ کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا. ان کے آباء و اجداد کے ناموں پر زندہ رہنا کافی نہیں ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کس پیغمبر کی قول اولاد میں سے تم. وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اگر وہ خدا نخواستہ ان سے اگر وہ صحیح اعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہود تو انبیاء السلام پر بھی الزام لگا دیتے تھے فلانی یوں کیا فلانی یوں کیا. یہ جو پیغمبروں پر اور نیکوں پر اور بزرگوں پر صحابہ پر یہ جو بھونکنے اور اس قسم کی بات کرنے کا جو مزاج ہے، یہ یہود کا مزاج ہے. دراصل یاد رکھو یہ یہود کے مزاج ہے. اس میں یہودیت کے جراثیم جن میں پائے جاتے ہیں وہ بڑوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور جو عقیدت احترام میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، یہ عیسائیت کے جراثیم ہیں. یہ سب یہیں سے آئے. لہٰذا وہ آج امت میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو بے ادبی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ عقیدت کو شعار بنایا ہوا ہے کہ عقیدت میں انسانوں کو خدا بنا دیا. اہل بیت کریم علی کرم اللہ جو ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور بزرگوں کو اولیاء کرام کو کون سے مقام پر پہنچا دیا. یہ عیسائیت کی وہ ہے ساری. یہ عجیب بات ہے. جو بے ادبی کرتے وہ یہودیت کی. دادا لا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں ہوگا اگر وہ صحیح نہیں کرتے تھے، کیونکہ کہہ دیتے تھے فلانیوں کیا فلانیوں کیا. تم سے سوال نہیں ہوگا انہوں نے سے عمل نہیں کیا. قالو یہ کیا کہتا ہے بتلا رہے، یہ لوگ کیا کہتے قالو کونوا ہودن و نصارا، کہتے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تہتدوا، ہدایت پاؤ گے. حالانکہ ہدایت اس میں منحصر نہیں ہے. ہدایت یہ ہے کہ جو زمانہ چل رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، کون پیغام لے کر آیا ہوا ہے. قل کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ نہیں بلکہ ابراہیم السلام کی ملت کو لازم پکڑو، یعنی الزمو لازم پکڑو ابراہیم السلام کی ملت کو، حنیفہ جو سب سے جدا ہو کر ایک اللہ کے تھے. حنیف کہتے جو سب سے روح گردانی کر کے ایک اللہ کا ہو جائے اس کو حنیف کہتے. بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ کیا تھا، وہ اسلام تھا، اللہ کی مان کے چلنا. اللہ تعالیٰ اب کیا حکم ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب حکم یہ آ گیا آخر نبی پیغمبر السلام کو ان کو پکڑ لو. وما کان المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو، گوشالہ پرستی، بچڑے کو پوج رہے ہو، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو خدا تک پہنچا رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو؟
اپنے دعویٰ کرتے ہو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا، وما کان مشرقین، اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے. قولوا، بلکہ کہہ دو آمنا باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم.